السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے اندر، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل عدالت پہنچے تھے اور کورٹ کے احاطے میں ان کے اوپر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ان کے چہرے کے اوپر سیاہی پھینکی گئی اور ان کے اوپر انڈے پھینکے گئے۔ اب جو اب تک کی اطلاعات آئی ہیں، جو میں نے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، اس کے مطابق شہباز گل جب آ رہے تھے کورٹ کی جانب، تو ان کو پہلے ہی فون کر کے چند صحافیوں نے یہ بتایا تھا کہ جناب یہاں پہ جو ہے نا کوئی پلان اس قسم کا بنا ہوا ہے، کیا آپ کے اوپر جو ہے یہ اس طرح کی چیزیں پھینکی جائیں گی، اور ان کو وارن کرنے کی ایک کوشش تھی۔ شہباز گل جب وہاں پر آئے تو ان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ تھے، انہوں نے شہباز گل کے اوپر جو ہے وہ ایک چھتری رکھی ہوئی تھی تاکہ ان کے اوپر کوئی انڈا یا سیاہی وغیرہ جو ہے وہ ان کے اوپر نہ گرے۔ لیکن جب شہباز گل کورٹ کے اندر انٹر ہوئے، احاطے کے اندر انٹر ہوئے، تو مسلم لیگ نون کے ورکر جو ہیں وہ آس پاس کھڑے ہوئے تھے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی تھی، اور ان کو پھر بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلڈنگ کی طرف جب لے جایا گیا تو بلڈنگ کے میں انٹر ہونے سے تھوڑا پہلے ہی ان کے اوپر اس طرح چہرے کے اوپر جو ہے وہ سیاہی پھینکی گئی اور انڈے پھینکے گئے۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر دو پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھا، یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یہ اسی کا ہی بدلہ ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی جانب سے مریم اورنگزیب، شاہد خاقان عباسی اور مصدق ملک کے ساتھ جو ہے اسلام آباد کے اندر بدتمیزی کی گئی تھی۔ احسن اقبال کے اوپر جو ہے وہ ایک جوتا بھی پھینکا گیا تھا، اور میں نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بالکل ایک بھیڑیوں کا کام کیا ہے، اس سے بدتر کچھ نہیں کیا، اور اس نے پوری جنریشن کا جو ہے اس چیز نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ورکروں کی جانب سے آج جو کچھ بھی کیا گیا ہے، میرا اس پہ جو نقطہ نظر ہے وہ بھی کسی بھیڑیے سے کم نہیں ہے۔ یہ بھیڑیے ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی موجود ہیں، اور جب یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ہم خوش رکھ سکیں۔ کبھی کبھار یہ واقعات جو ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے اپروول کے ساتھ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ اپروول کے بغیر بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے شہباز گل کا، یہ میں کم از کم جانتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی چند لوگوں کی جانب سے کافی غصہ شہباز گل کے اوپر تو تھا۔ اگر تو یہ ان کی جانب سے واقعی یہ کہا گیا ہے، کروایا گیا ہے، تو پھر اس سے زیادہ شاید گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی پوری طرح مذمت کرتا ہوں۔ شہباز گل اپنے بولنے کے لحاظ سے، شہباز گل اپنے الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے، جملوں کی بناوٹ کے لحاظ سے، اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچانے کے لحاظ سے، وہ ہمیشہ بہت ایکسٹریم اور عجیب قسم کی ایک لینگویج یوز کرتے ہیں۔ میں شاید ڈیسنٹ طریقہ الفاظ میں صرف یہی بات کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر مجھے بھی ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر میرے خلاف ٹرینڈ بھی چلوائے ہیں، بڑا کچھ کیا ہے، مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سٹوریز اور بھی بہت ہیں، لیکن میں اس کو اس وقت شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ قطعی طور پہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ اس کے چہرے کے اوپر انک پھینکی جائے۔ یہ معاملہ تب بھی غلط تھا جب خواجہ آصف کے اوپر جو ہے اس طرح سیاہی پھینکی گئی تھی، یہ معاملہ تب بھی غلط تھا جب نواز شریف کے اوپر جو ہے جوتے پھینکے گئے تھے، یہ معاملہ آج بھی غلط ہے جب شہباز گل کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ہم اپنی پود کو، اپنے آنے والے فیوچر کا بیڑا غرق اس طرح نہیں کر سکتے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہو، چاہے مسلم لیگ نواز سے ہو۔ آپ اس نئی جنریشن کا بیڑا غرق اس طرح نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کے جو بھی پولیٹیکل آپس میں اختلافات ہوں، آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو اس قسم کا ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کو لوگ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں، اس کو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، انفارمیشن اب یوں ٹریول کرتی ہے، منٹوں کے اندر ٹریول کرتی ہے، اور جب وہ اس قسم کے مناظر دیکھتے ہیں، کل کو وہ جب کسی سے اختلاف کریں گے تو وہ اس طرح اختلاف کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کا آپس میں جب اختلاف ہوگا تو وہ ایک دوسرے پہ سیاہی پھینکیں گے، ایک دوسرے پہ انڈے پھینکیں گے۔ یہ وہ سیاست نہیں ہے جس کی قائد اعظم نے جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی پاکستان کے اندر۔ انہوں نے تو اپنے بدترین مخالفوں کے ساتھ کبھی اس طرح نہیں کیا، تو ہمارے یہاں کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس دن یہ واقعہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ اب یہ سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور وہی ہوا ہے، افسوسناک طور پہ وہی ہوا ہے۔ اب اس کا ایک تیسرا پارٹ بھی آئے گا جو میں ابھی سے آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں نا، اب اس کا تیسرا پارٹ بھی آئے گا۔ اب مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کو جو ہے اسی طرح نشانہ بنایا جائے گا، اور پھر یہ ریسیپروکل کام شروع ہو جائے گا۔
جو بھی پولیٹیکل ورکر کسی اپنے مخالف پولیٹیکل ورکر کو گالی دیتا ہے یا اس کے منہ پہ سیاہی پھینکتا ہے یا جوتا پھینکتا ہے، میری نظر میں وہ کسی بھیڑیے سے کم نہیں ہے. وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کا ہو، چاہے مسلم لیگ نون کا ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، وہ کسی جانور سے کم نہیں ہے. کیونکہ وہ پوری کی پوری اس بنیاد کا، جو ہماری سوسائٹی کی ایک بنیاد ہے، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. مسلم لیگ نون کے اس ورکر نے آج یہی حرکت کی ہے. اگر اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کوئی قدم نہیں اٹھاتی تو وہ بھی اس میں اتنی ہی ذمہ دار ہوگی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس پہ جو اپنی خاموشی رکھی تھی تو وہ بھی اسی طرح ذمہ دار تھی. ہم صحافی صرف اور صرف جو غلط ہوگا اس کو پن پوائنٹ کریں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ کس نے کیا ہے. مسلم لیگ نون کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سینئر رہنما ہیں، ان سب کو چاہیے کہ یہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھیں اور تہیہ کریں کہ ہماری سیاست کے اندر یہ حرکتیں نہیں ہوں گی. اور آپ کی پارٹی کے اندر جو ہاکس ہیں، چاہے وہ شہباز گل ہوں، چاہے دوسری سائڈ سے طلال چودھری ہوں، یا عابد شیر علی ہوں، یا پاکستان تحریک انصاف میں فیاض الحسن چوہان ہوں، سب کو اپنی لیڈرشپ کی جانب سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ خدارا اپنے الفاظ کا دھیان رکھیں. ایک دوسرے کے جذبات کو اس طرح اتنا مت بھڑکائیں کہ یہاں پہ جو ہے نا اس طرح لگے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. سیاست کریں عزت کے ساتھ، سیاست کریں احترام کے ساتھ، سیاست کریں ایک دوسرے سے اختلاف رائے برداشت کرنے کے ساتھ. ہم تو وہ ملک ہیں جس نے اس اختلاف رائے کے پیچھے ہزاروں جانیں گنوا دی. دہشت گردی کا جس طرح ہم نشانہ بنے ہیں، وہ دہشت گردی کے اختلاف رائے کے اوپر ہی تھی کہ تیرا مذہب ٹھیک ہے یا میرا مذہب ٹھیک ہے، تیرے والا اسلام درست ہے یا میرے والا اسلام درست ہے. اور اسی چکر میں جو ہے ہمارے یہاں کتنی جانیں چلی گئی. اب ہم صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان اس قسم کی وارز کو، اس قسم کی جنگوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اس ملک کا بیڑا غرق نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو. ان بھیڑیوں کو، ان جانوروں کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. شہباز گل سے لاکھ اختلاف صحیح، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لاکھ اختلاف صحیح. میرا خیال میں شاید شہباز گل کے ساتھ 3-4 جو صحافی ہیں جن کے ساتھ ان کی منہ ماری ہوئی ہے، سب سے زیادہ اس میں سے میں بھی شامل ہوں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا یہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا. مجھے افسوس ہوا جیسی یہ واقعہ میں نے ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھا، مجھے افسوس ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے اس سے نہیں ہے کہ مجھے کوئی شہباز گل سے اس معاملے کے اوپر ہمدردی ہے، مجھے اپنی اس پود کے حوالے سے ڈر لگتا ہے کہ آپ اس پود کا کیا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ 14, 15, 16, 17, 18 سال کے جو لونڈے ہیں، یہ کیا سیکھ رہے ہیں اس ساری چیز سے. خدا کے لیے ان کے بارے میں کچھ سوچیں. پاکستان کا بیڑا غرق مت کریں. ہمارے مسائل اس سے بہت بڑے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر سیاہی پھینکنے سے، ایک دوسرے کے اوپر جوتے پھینکنے سے یہ مسائل حل نہیں ہو جانے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.